خبر میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید قاضی اور میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ میاں شاہد صاحب. کچھ خبریں پھر اس پہ تبصرہ بھی کریں گے اور کچھ خبریں ایکسکلوسیو بھی آپ کو دیں گے. عمران خان کے بچوں کے بغیر کیا جو 5 اگست کی تحریک چل پائے گی؟ اب یہ پتہ چلا ہے, یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب وہ شاید نہیں آ رہے. میاں صاحب نے یہ خبر ہمیں میاں صاحب سے ہم ان سے جو ہے وہ پوچھیں گے. مگر اس تحریک کے بارے سے اور بھی ہم باتیں کریں گے, اس میں کیا پوٹینشیل ہے. یہ تحریک جو ہے اتنی زیادہ پاپولیرٹی کے باوجود ایک میس موومنٹ نہ بننے کی کیا وجوہات ہے؟ بڑی اہم وجوہات ہے, اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے. چینی سکینڈل کی وجہ سے ایک جو چینی مزید مہنگی ہوگی, مگر سوال وہی ہے جب ہم چینی سکینڈل کی بات کریں, بجلی سکینڈل کی بات کریں, اب جو ہے وہ والدین ماشاءاللہ حکمران ہوتے ہیں, بچے بڑا صاف ستھرا سدیانتداری پر مبنی کاروبار کر رہتے ہیں. ہاں پتر ہوں تسی جڑا ہے یہ اپنا سولر منگا لیں, اب یہ کر لیں, اب وہ امپورٹ کر لیں, یہ کر لیں, اور وہ کہانی تو بالکل الگ ہے نا. جو ایس آر اوز جو ہوتے تھے 2 دن کے لیے ڈیوٹی نیچے کی اندر مال, تو یہ ساری کہانی ہے. اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج کل ہم رول اوور اور قرضوں پر زندہ ہیں. اس پہ بات کریں گے. ڈالر کی قیمت کے حوالے سے صحیح اٹھایا سوال جو ہماری بزنس کمیونٹی تھی, آرمی چیف سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے ملے کہ یہ جو آرٹیفیشلی ہم نے اس کو اوپر کیا, دنیا میں ساری کرنسیز کے مقابلے میں ڈالر گر رہا ہے, تو ہمارے ہاں یہ اتنا ہائی کیوں, اور اسٹیٹ بینک کیوں پھر اس کو خرید کے اس کی مصنوعی قلت مبینہ طور پر پیدا کر کے اس کی قیمت کو کیوں سسٹین رکھے ہوئے, اور ہم کیوں اس طرح سے بلیڈ ہو رہے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ادھر بھارتی پارلیمنٹ میں آخر وہ بات کھل کے سامنے آئی گئی, اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے کتنے طیارے گرے ہیں اور یہ گلے پڑ گئے ہیں. کیا مودی صاحب کی حکومت جاتی رہے گی؟ اچھا میاں صاحب, پہلے تو ہم آتے ہیں نا اس پہلی سٹوری پہ. عمران خان صاحب انڈاؤٹیڈلی از دی موسٹ پاپولر لیڈر, اس میں کوئی اس پہ بحث بھی نہیں کرتا, مگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے, کوئی میس موومنٹ نہیں بنتی. اب میرے صاحب سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو دوسری سٹوری کی چینی کی, بجلی کی سٹوری ہم روز کرتے ہیں, بے روزگاری ہے, 2 کروڑ نوجوان یوتھ جو ہیں جو غالباً پڑھے لکھے ہیں وہ نوکریوں سے باہر ہیں, 12 کروڑ یا 11 کروڑ بندے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, بے شمار پریسنگ ایشوز ہیں. اب اس کو اگر یہ پارٹی یا کوئی بھی پارٹی اس کو اپنے منشور اوپر لکھ دیں جی کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے ناجائز, ان پر پرچے ہیں, جو آپ کا موقف ہے, مگر آپ لوگوں کو اگر موبلائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پبلک ایشوز لے کے آنے پڑیں گے. میں مثال دیتا ہوں, پھر آپ سے آپ کا ٹیک لیتا ہوں. بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا؟ کسی بندے کو رہا کرانا تھا انہوں نے جب وہاں پہ موومنٹ بنی. اچھا یہ ادھر کیا ہوا تھا سری لنکا میں, مطلب یہ نوکریوں کا معاملہ تھا نا بنگلہ دیش میں بھی, یہاں بھی مہنگائی کا معاملہ تھا. ابھی اور جگہ پہ جہاں موومنٹ بن رہی ہے وہاں پر بنیادی طور پر عوامی ایشوز کو وہ لے کر آ رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ قومی جمہوری انقلاب کا وقت گزر گیا, جسے نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن, ایون 1968-69 کی موومنٹ نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن کے لیے نہیں تھی. اپنے معاشی جو ہے وہ جو جس کے لیے ہم کہا کرتے ہیں نا جی کہ ہم نے تو ایک ملک بنایا تھا جہاں مسلمانوں کے معاشی حقوق ملیں گے, تو وہ مسلمان صرف یہی ہیں جو تو 4 5 15 20 50 فیملیاں نے, ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم مسلمانوں کو تو حقوق نہیں ملے. تو میاں صاحب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم سب کو مسلمان سمجھ کے ہمارے حقوق نہیں ملتے تو موومنٹ جو ہے وہ کوئی پاپولر ہو یا نہ ہو, میرے دوست بہت ناراض ہوں گے خاص طور پر پی ٹی آئی والے, تو وہ موبلائزیشن تو نہیں ہوگی. چینی بھی باہر آ جائیں, بجلی بھی باہر آ جائیں, حکومت سے اور سرکار سے کہیں بتائیں وہ کون سی 40 خاندان ہے جو بجلی کے نام پہ جو ہے ہماری کھال روز کھینچتے ہیں. میں دیکھتا ہوں موومنٹ کیسے نہیں بنتی, مگر پھر کیا کروں, پھر اس میں تو ہمارے اپنے گلے میں بھی شاید پھندا آ جائے. میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب, جو بات ہے وہ یہ کرنے والی ہے کہ کوئی بھی سیاسی حکومت ہوتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو دنیا میں ہوتا ہے کہ اس کی ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایشوز جو ہیں وہ موجود ہیں, کون کون سے ایشوز عوامی ایشوز جن کو اٹھانا ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت میں رہے, ان میں دیکھیں عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو عہدیداران رہے, شبلی فراز ہیں وہ وزیر اطلاعات رہے ہیں, اس طرح کے جتنے بھی پی ٹی آئی کے حماد اظہر صاحب ہیں وہ وزیر خزانہ رہے ہیں. ان میں سے کسی نے بھی کوئی ایشو پر کبھی بات کی ہے؟ آپ نے سنا ہے قائد صاحب کہ کسی ایشو پر بات کی ہو یا کوئی انہوں نے بتایا ہو کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں, یہ سلیبز کا مسئلہ کیا ہے, اور یہ کبھی بتایا ہو کہ جو شوگر پر جو ہے وہ جو قیمتوں میں رد و بدل کیا گیا, ایکسپورٹ کی گئی یا امپورٹ کی جانی ہے وہ کیوں کی گئی, اس ایشو پر جو کبھی بات انہوں نے کی ہے؟ کبھی انہوں نے بات کی ہے کہ عوام کو جو مہنگائی کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, لیکن وہ چیزیں جو ہے اسی طرح مہنگی مل رہی ہیں, یہ کیوں مل رہی ہیں؟
چلانی ہے، کبھی ایسا سوال کیا؟ کوئی سوال آپ نے پارلیمنٹ کا اجلاس دیکھ لیں، وہاں پر ایسا کوئی سوال نہیں ہوتا، وہاں پر ایسا کوئی جو ہے وہ وائٹ پیپر نہیں آتا، کوئی ایسے ڈاٹا جو ہے سامنے نہیں لایا جاتا۔ اس لیے جو تحریک ہے وہ واقعتاً عوامی ایشوز پر جو ہے وہ اٹھتی ہے۔ اب تحریک جو ہے وہ سیاست پر اٹھنا بند ہو چکی ہے، کیونکہ لوگوں نے بہت سے سیاستدانوں کو، بہت سی حکومتوں کو دیکھ لیا ہے۔ اس تحریک کی جو میں بات کرنے آیا ہوں وہ یہ بات ہے قائد صاحب کہ بانی پی ٹی آئی نے اس تحریک کو شروع کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جیل کے اندر بات کرتے ہوئے کہ تحریک میں شروع کروں گا، باہر جا کر جو ہے عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ 6 دن باقی ہیں، اس وقت تک یہ ہو رہا ہے قائد صاحب کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ صوبائی قیادت جو وفاقی قیادت سے پوچھ رہی ہے، مرکزی قیادت سے، کہ تحریک کیسے چلانی ہے، کیا کرنا ہے، پلان کیا ہے، اور وفاقی جو مرکزی قیادت ہے وہ صوبائی قیادت جو ہے پی ٹی آئی سے، اس سے پوچھ رہی ہے کرنا کیا ہے، آپ خود کریں۔ حالانکہ عمر ایوب صاحب کو میٹنگز کرنی تھی، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو میٹنگز کرنی تھی، کسی قسم کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ آج میرے سامنے ایک میسج جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا پڑا ہوا ہے، جس میں وہ عالیہ حمزہ کو کہہ رہے ہیں، عالیہ حمزہ نے پوچھا کہ پلان دیں، انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے، آپ خود پلان بنائیں اور خود کریں۔ اور یہ ہے تحریک کا حال۔ دوسرا تاثر جو قائد صاحب یہ جا رہا ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی نے آج کہہ دیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ تحریک کو لیڈ کرنے نہیں آ رہے، تحریک میں حصہ لینے نہیں آ رہے، پاکستان نہیں آ رہے، ان کو روک دیا گیا ہے، تو اس سے تاثر دو جاتے ہیں۔ ایک تاثر تو یہ ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تحریک چلائیں، پاکستان کے اندر جو نوجوان ہیں وہ تو تحریک چلائیں، وہ تو باہر نکلیں، وہ مار کھائیں، وہ گرفتار ہوں اور وہ گلیوں سڑکوں میں احتجاج کریں، لیکن بانی پی ٹی آئی کے اپنے بیٹے جو ہیں وہ لندن میں رہیں، وہ باہر رہیں، باہر جو ہے وہ گھومے پھریں۔ دوسرا تاثر ایک اور بھی جا رہا ہے قائد صاحب، میں ایک تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب تحریک چلائی تھی، جہاں تک میری یاد ہے، وہ ان کے بچے سیاست میں تب آئے تھے جب ان کا جوڈیشل مرڈر کر دیا گیا تھا، جب یعنی مرتضیٰ بھٹو یا ان کے جو بے نظیر بھٹو تھے، ایک دو دوروں پہ وہ ساتھ لے کے گئے، مگر وہ ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت 68 کی تحریک بنی، اور بھائی جان کہاں پہ پلان اور منصوبہ بنا تھا؟ خود لوگ منظم ہوتے تھے اپنے ایشوز پہ، محلوں میں پنچایتیں کمیٹیاں بن گئی تھیں۔ ابھی آل تحریر سکیئر کی موومنٹ کی میں آپ کو بات بتاؤں، جب آل تحریر سکیئر کی موومنٹ مصر میں بنی تو مصر میں پوری سرکار پیرالائز ہو چکی تھی، اور پورا جو کائرو ہے اس میں تمام کمیٹیاں کام کر رہی، صفائی، ٹریفک کنٹرول، کوئی نہیں تھا کسی کا بیٹا کسی کا۔ بات یہ ہے کہ اندر ایک ایڈیولوجیکل اسٹرینتھ تھی، میٹل تھا، خود بخود جو ہے وہ تنظیمیں بن جاتی ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لا رہے ہیں، اور کو لانا بھی نہیں چاہیے، وہ ادھر پیدا ہوئے انہیں کس مصیبت میں ڈالنا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ایڈیولوجیکلی وہ عقلی ذیل جو ہے وہاں پہ آپ ہٹ کریں، اور جب یہ ہٹ کریں گے بہت سے لوگ انہیں کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ کہیں کہ جی میں شوگر مافیا کو ہٹ کروں گا، جو ان کے پاس ہیں پی ٹی آئی والے شوگر والے، وہ رفو چکر ہو کے وہ کہیں گے جی بچاؤ یہ تو 2.5 روپے جی، یہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب یہ بجلی کے سارے معاہدے ہم کھولیں گے، تو بجلی والے چھوڑ کے چلے۔ اور ان کے لیے سب سے خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ یہ کارٹل چھوڑ کے چلے جائیں، نیچے سے فریش عام کیڈر آئے، تحریک چلائے، خان کی رہائی کو بھی سامنے رکھے، اور یہ کہے کہ جن لوگوں نے ملائی اتار کے دنیا کے اس سب سے خوبصورت اور سب سے قیمتی ذخائر سے لدے ہوئے ملک کو ایک بھکاری بنا کے رکھ دیا، یہ ساری باتیں سنی نا جس پہ ہمارا ٹھٹھا اڑتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ ان کے بیٹے آئیں گے یا نہیں، نہ بیٹوں سے تحریک چلتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو آئیں اور انہوں نے تحریک چلائی، اور پھر جب انہوں نے بھی کمپرومائز کر لیا، جب انہوں نے 12-13 اپریل 1986 کو تقریر کی تھی کہ آئیڈیالوجی ہیز ٹیکن دی بیک سیٹ، پی سی میں اتفاق سے میں بھی وہیں موجود تھا۔ صاحب صورتحال یہ ہے اس وقت اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ملازمین کی جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہے، کئی دن سے دھرنا دیے ہوئے ہے، کوئی سیاسی لیڈرشپ وہاں نہیں گئی۔ کیا پی ٹی آئی نے تحریک چلانی تھی تو کیا ایسے تحریک چلتی ہے؟ صورتحال یہ نہیں ہے، صورتحال اس وقت یہ ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ 2 ایم این اے، 1 سینیٹر اور 1 ایم پی اے جو اپوزیشن لیڈر بھی ہے وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور نااہل ہوتے جا رہے ہیں، آگے بھی نااہلیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ میاں اظہر صاحب جو اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی جو سیٹ ہے وہ بھی نون لیگ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ نون لیگ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو سیٹ پی ٹی آئی کی تھی وہ کیوں جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ وہ اس لیے نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات اتنے ہیں۔
تحفے میں دے دینا. اگر آر او کو رات 2 بجے میاں صاحب رات کو 2 بجے آر او کی رات کو 2 بجے ٹرانسفر کر کے آپ نے میاں صاحب کو سیٹ ایسے ہی دینی ہے تو حضور ہماری طرف سے وطن عزیز کی عوام کو میں ریپرزینٹ تو نہیں کرتا, تھوڑی دیر کے لیے ہم پلیٹ میں رکھ کے ان کو دیتے تھے, یہ بھی لے لیں آپ. میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی الیکشن تو ہو نہیں رہا, یا مذاق ہی ہوا ہے نا. I'm sorry, this is a fact and nobody. لیکن قائد صاحب اس وقت حالات ایسے ہیں, پی ٹی آئی کے حالات ایسے ہیں کہ کے پی کے میں دیکھ لیں وہاں پر لڑائی چل رہی ہے آپس میں قیادت میں, پنجاب میں دیکھ لیں لڑائی چل رہی ہے, عالیہ حمزہ کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ مرکزی قیادت میں دیکھ لیں کوئی جو ہے پیراگلائڈنگ کر رہا ہے اور کوئی جو ہے وہ کوئی میٹنگ نہیں کر رہا, اور کوئی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے, اور کچھ جو ہے وہ بہت سی چیزیں چھپائی جا رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب آپ ووٹرز کو باہر نہیں نکالیں گے, ووٹرز سے بات نہیں کریں گے, ووٹرز سے جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ باہر نہیں لائیں گے, تو پھر کیسے سیٹیں جیتیں گی؟ تو قائد صاحب مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. بات یہ ہے تو اس کے ساتھ ہی ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ووٹر بڑھ رہا ہے, اور جو آپ اس کو ایک آپ کو ابتری نظر آتی ہے پارٹی کے رینکس اینڈ فائل میں, اس کا بھی کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے جب تک اس کی پاپولیرٹی موجود ہے. رہی بات موومنٹ کی تو وہ پیورلی اکنامک ایشوز پہ بنے گی, دنیا میں ہر جگہ اسی ایشوز پہ بن رہی ہیں, اور یہاں بھی رائی پہ سودا, مگر کوئی اس کو لیڈ کرنے کو تیار نہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور بہت سے اہم ایشو ہیں, اور بات کریں گے یہ 300 ارب روپے کی دیہڑی کس نے لگائی چینی کی, اور یہ بھی they will also go scot free as has been happening throughout our history. بریک کے بعد ویلکم بیک. جی میاں صاحب, تو ایک تو یہ ہم نے بات ظاہر ہم نے پرسپیکٹو میں بات رکھی ڈسپائٹ آل دی پاپولیرٹی دیٹ پارٹی انجوائز. اچھا, اب یہ جو چینی کا سکینڈل ہے میاں صاحب, آج آپ کے پاس کچھ ایکسکلوسیو ہے, یہ 300 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے, اور جو انہوں نے ایک مبینہ طور پر نان ریپریزنٹیٹیو باڈی سے معاہدہ کیا اس کو بھی دوبارہ چینی ایکسپورٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی. تو میرے خیال میں یہ بہت سی اتنی زیادہ ہم ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. تو پھر میاں صاحب میری ایک تجویز ہے, یہ جتنے ادارے ہیں ان کا کام اس ملک میں شفاف سب کچھ چل رہا ہے, ہمیں ایف آئی اے کا کیوں بجٹ دے رہے ہیں, ہم نیب پہ بھی ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. تو یہ جب سارا کام بڑا صاف ستھرا ایگزیکٹو برانچ خود ہی کر رہی ہے, حکومت بھی چلاتی ہے, بجلی بھی بناتی ہے, اب چینی بھی بناتی ہے, اور ایکسپورٹ بھی کرتی ہے, امپورٹ بھی کرتی ہے, تو ہمیں انہیں ویلے افسران کی کیا ضرورت ہے؟ لگے ہاتھوں ایف بی آر کو بھی خدا حافظ کہہ دیتے ہیں. میاں صاحب قائد صاحب, آج میں 3 خبریں دوں گا. 2 خبریں تو ہوش ربا ہیں اور چونکا دینے والے انکشافات ہیں, اور ایک خبر جو ہے اس میں خوشخبریاں ہیں, وہ بھی ناظرین کے سامنے رکھیں گے. پہلی تو خبر یہ ہے قائد صاحب کے شوگر سکینڈل جو ہے اس میں آج بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 19-20 میں بھی ایک شوگر سکینڈل آیا تھا, اس میں بھی اربوں روپے خربوں روپے جو ہے وہ اس وقت بنائے گئے تھے, اور اب بھی جو ہے وہ خربوں روپے جو ہے وہ بنائے گئے. اور جو موجودہ شوگر سکینڈل ہے اس میں پی ایس سی کا اجلاس آج ہوا, وہاں پر بڑے بڑے انکشاف ہوئے. وہاں پر ایڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ایک انکشاف کیا, انہوں نے کہا کہ جو حالیہ قیمتیں اوپر نیچے کی گئی ہیں اس میں 300 ارب روپے کی دہاڑی جو ہے وہ لگی ہے, 300 ارب روپے جو ہے اس میں کمائے گئے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب وہاں پر موجود تھے, انہوں نے انکشاف کیا, انہوں نے کہا کہ 287 ارب روپے کا دھوکہ کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی وہاں پر جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جو کین کمشنر ہے پنجاب کے, انہوں نے جب اس کی نشاندہی کی تو ان کو جو ہے وہ کھڑے لائن لگا دیا گیا. وہاں ثناء اللہ مستی کھیل نے سوال اٹھایا کہ چینی کی درآمد پر ایف پی آر نے جو ایس آر او جاری کیا وہ کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا. 1 روپیہ قیمت جو زیادہ کی گئی, اس سے 44 ارب روپیہ صرف ایک دن میں جو ہے کمایا گیا. 300 ارب روپے کی جو دہاڑی لگی قائد صاحب, اس میں پھر جو ہے وہاں شور مچ گیا, اور وہاں پر جو ہے پی ایس سی نے وہ لسٹیں منگوا لی کہ شوگر مل مالکان کی لسٹیں جو ہیں وہ دی جائیں, تو پھر ایف پی آر نے وہ لسٹیں وہاں پر حاضر کر دیں. اور وہاں پر جو انکشاف ہوا تو وہاں پر عامر ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جو ملیں ہیں اس میں 50% ملیں جو ہیں وہ تو صنعت کاروں کی ہیں, اور 50% جو شوگر ملز ہیں وہ اشرافیہ کی ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ شوگر ملیں جو ہیں وہ آصف علی زرداری کی ہیں, اور دوسرے نمبر پر جو ہے جہانگیر خان ترین کی ہیں, اور تیسرے نمبر پر شریف فیملی کی ہیں, جس پر جو ہے وہ بہت سے اعتراضات ہوئے, اور یہ کہا گیا کہ ذاتی حملے نہ کیے جائیں اور ذاتیات پر نہ آیا جائے. پھر ایک اور انکشاف ہوا قائد صاحب, وہاں پہ یہ بتایا گیا کہ کتنی ملیں ہیں اور کتنی جو ہے وہ چینی فروخت کی گئی. نہیں, یہ ذاتی حملے کی کیا بات ہے, کس نے کہا کہ ذاتی حملے نہ کیے جائیں؟
دیکھیں شازیہ مری جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ذاتی حملے نہ کیے جائیں. وہاں پر جو باقی جو ارکان تھے انہوں نے بھی عامر ڈوگر صاحب کو جو ہے وہ کہا کہ آپ نے ذاتیات پر اتر آئے ہیں. عامر ڈوگر صاحب وہاں پر جو ہے وہ وہاں سے ناراض ہو کر چلے گئے. نہیں میرا مطلب ہے انہوں نے آ کے انکشاف کیا وہاں سے چلے گئے. یہ کہہ رہی تھی کہ عوام پر معاشی حملے کرو جائز ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی کا جنم ہوا تھا. مسلم لیگ نون سے تو خیر گلا ہی کیا, ان کو تو کہتے ہیں مطلب یہ عوام پر آپ حملے کرو, ان کی کھال کھینچو اور سیاست کے نام پر دکانیں سجاؤ اور مال بناؤ. اس لیے میں نے کل بھی ایک جگہ کہا تھا کہ یار آپ یہ لیڈری چھوڑ دیں. آپ آصف علی زرداری صاحب ہوں, محترم بلاول بھٹو صاحب ہوں, بھائی آپ کاروباری لوگ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ سیاست اور کاروبار کا جب ہوتا ہے اختلاط, یہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر عوام کی کھال نہ اترے, یہ تو ہو نہیں سکتا. لہذا شازیہ مری صاحبہ ہم پہ حملے کریں. انکشاف کیا گیا ہے, وہ بھی انکشافات آپ کے سامنے رکھ دوں سر, کہ وہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ 67 شوگر ملز جو ہیں انہوں نے 112 ارب روپے کی 74 کروڑ کلو گرام چینی ایکسپورٹ کی. اور وہ جو ایکسپورٹ کی گئی ہے جس میں جے ڈی ڈبلیو شوگر مل نے 11 ارب روپے کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی. اس میں حمزہ شوگر مل نے ایکسپورٹ کی, معیز رحیم یار خان شوگر مل اور رمضان شوگر مل نے جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کی ہے. اس طرح جو ہے 67 شوگر ملز ہیں. اور کن کن ملکوں کی گئی یہ بھی بتایا گیا کہ افغانستان کو سب سے زیادہ جو ہے 73 ارب روپے کی شوگر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی ہے. اور وہاں پر شکوک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا کہ کیا انہی ملکوں سے دوبارہ جو ہے واپس لانی ہے. تو اس میں تھائی لینڈ کو 17 ارب روپے کی جو ہے وہ چینی ایکسپورٹ کی گئی, بنگلہ دیش کو 3 ارب کی, تاجکستان کو 5 اور سری لنکا کو 3 ارب کی, چین کو بھی ایکسپورٹ کی گئی اور اس سمیت 21 ممالک کو جو ہے چینی ایکسپورٹ کی گئی. اور اس میں بالکل وہاں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیا افغانستان میں جو چینی ایکسپورٹ کی گئی ہے 73 ارب کی تو وہیں سے واپس تو نہیں لانی جانی. تو اس کا گارنٹی کون دے گا کہ جو امپورٹ کی جانی ہے وہ ان ملکوں سے امپورٹ نہ کی جائے بلکہ کسی اور ملک سے امپورٹ کی جائے. تو وہاں پر جواب کوئی نہیں تھا قائد صاحب. لیکن دوسری جو خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں قائد صاحب, بہت بڑا انکشاف ہے اس میں کہ ایل این جی کا سکینڈل ایک آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا سر, مسلم لیگ نون کے دور میں ایک ایل این جی کا معاہدہ ہوا تھا قطر کے ساتھ, اور وہ 15 سالہ معاہدہ ہوا تھا. وزیر تھے نا خاقان عباسی صاحب جب وزیر ہوا کرتے تھے, اور انہوں نے جو ٹرمینل لگایا تھا, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں ان پر کیس بھی چلا تھا جس پر ان کو بری کر دیا گیا تھا. لیکن آج انکشاف یہ ہوا ہے, ایک بہت بڑے اخبار نے خبر بھی لگائی ہے اور بہت بڑے ایک ماہر نے جو ہے اپنا ایک آرٹیکل بھی لکھا, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو ایل این جی ہے وہ معیشت کے گلے پڑ گئی ہے اور 21 ارب ڈالر کا نقصان جو ہے وہ معیشت کو ہوا ہے آج تک. اس میں جو ایل این جی کے لیے پاور پلانٹ لگائے گئے تھے انہوں نے ایل این جی استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کی پاداش میں 40 کروڑ ایم ایم سی ایف ڈی 40 کروڑ کیوبک فٹ گیس کے کنویں جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں, کیونکہ اس میں یوزیج ہی نہیں ہے, اس میں یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہے. ایل این جی اتنی ہمارے پاس ہے, موجود ہے کہ ہم گیس کو استعمال نہیں کر پا رہے, اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہونے والا ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ 40 کروڑ کیوبک فٹ گیس کے جو کنویں بند کیے گئے ہیں وہ مستقل طور پر جو ہے وہ بند ہو جائیں گے, کیونکہ جب ان کا پریشر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر گیس نکلنا بند ہو جاتی ہے اور وہ نکارہ ہو جاتے ہیں. ایک وہ نقصان ہو گیا, دوسرا 2800 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ آ گیا, تیسرا 5 ارب ڈالر کے جو پاور پلانٹ لگائے تھے وہ صرف 5 سے 10% جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان سے بھی مہنگی بجلی پیدا کر رہے ہیں. اور اس میں جو ایل این جی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے اس میں ان کو ایل این جی انہوں نے استعمال کرنی چھوڑ دی ہے. بہت سے پاور پلانٹ جو ہیں وہ آر ایف او پہ آگے ہیں جس کو فرنس آئل کہتے ہیں, اور جو ایل این جی ہے وہ گھریلو سیکٹر کو دی جا رہی ہے جو کہ مہنگے ترین داموں پہ دی جائے گی اور دی جا رہی ہے, جس سے سلیبز کا جو سسٹم ہے وہ لایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑے انکشافات ہیں جو سامنے آئے ہیں, اور اس میں وہ معاہدے تھے جو قطر کے ساتھ کیے گئے تھے. قائد صاحب ایک خطرہ اور بھی ہے میاں صاحب, یہ شاید خاقان عباسی صاحب ہمارے محترم اور جناب مفتاح اسماعیل صاحب ایک نئی پارٹی بنا کے آ رہے ہیں اور یہ دوبارہ بھی حکومت میں آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ نئی پارٹی بھی ماشاءاللہ آ رہی ہے, اور یہ بتاتے تھے کہ اتنے شفاف ہیں, ہم کیا کریں, نیب سے کیا پوچھیں, اس سے باقی کیا پوچھیں, ہمیں پتہ ہے جتنا شفاف سب کچھ ہوتا ہے. تب بھی ہم نے بہت شور مچایا تھا, بہت مہنگے ٹھیکے یہ کیے گئے تھے. اور یعنی اس میں دو باتیں آتی ہیں, ایک تو یہ کہ ہماری اپنی نیچرل گیس کے کنویں ناکارہ ہو جائیں گے, اور دوسرا یہ کہ ہم انتہائی سرکولر ڈیٹ اپنی جگہ, اور جو ہے وہ ایک irreparable loss
ٹو دس کنٹری ہوا. جی میاں صاحب ایک تیسری سٹوری کی آپ بات کر رہے تھے, یا بات آگے بڑھائیں؟ لیکن قائد صاحب کیوں نہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خوشخبریاں بھی ہیں وہ بھی اپنی ناظرین کو دے دیں, کیونکہ ہم نے بہت سی خوفناک خبریں بھی دے ددیں. یہ خوشخبریاں سر یہ ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے, اور بجلی کی قیمتوں میں ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اور سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 65 پیسے فی یونٹ 1 اور 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ 2, یہ جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے. نومبر تک جو ہے یہ 1 روپے 75 پیسے فی یونٹ کمی ہونے کا امکان ہے. اس کی سماعت جو ہے نیپرا کرے گی اور اس کی کمی کا جو اطلاق ہے وہ لاگو ہو جائے گا. پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے, 9 روپے فی لیٹر کا امکان ہے, اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 50 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے. خاص طور پر ڈالر کی قیمت میں کمی جو واضح ہونے کا امکان ہے. اس میں قائد صاحب 2 آراء ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 روپے تک ڈالر گر سکتا ہے, دوسری رائے یہ ہے کہ 50 روپے تک ڈالر جو ہے وہ گر سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی میٹنگ بھی ہوئی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تاجروں کی میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پر بھی یہ مسئلہ اٹھایا گیا تھا کہ جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ یہ ریل قیمت نہیں ہے. جو ماہرین ہیں یا تاجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کا اصل ریٹ جو ہے وہ 250 روپے ہے, اس لیے اس کو وہاں تک لایا جائے. اور جو اسٹیٹ بینک ہے وہ جو ڈالر خرید رہا تھا انہوں نے 9 ارب ڈالر خریدے, اس کو خریداری بند کی جائے اور ڈالر جو ہے مارکیٹ میں لایا جائے تاکہ ڈالر کا ریٹ کم ہو, جس سے اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. اور اس پر اتفاق کر لیا گیا ہے. اور کل ایک بہت بڑی میٹنگ اسلام آباد کے اندر بھی ہوئی ہے جس میں اسٹیٹ بینک بھی تھا, وزارت خزانہ بھی تھی, کے حکام بھی تھے, اور وہاں بینک بھی تھے. اور وہاں میٹنگ میں اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم ڈالر کی قیمت کو کم کریں گے اور روپے کو مستحکم کریں گے. یہ اتفاق ہو چکا ہے. تیسری بات کا صاحب صرف ایک سیکنڈ, وہ یہ ہے کہ جو شرح سود ہے یہ کہا گیا ہے کہ اس کو 9% پہ لایا جائے تاکہ شرح سود کم ہوگی تو اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی. ہو گئی ہے میاں صاحب, بینکوں کو اجازت دے دی گئی ہے. وہ جو 26ویں ترمیم میں اب بینک اپنی مرضی سے سود لگاتے ہیں, اس میں ہم سٹوری کر چکے ہیں. مگر میں ایک اور بات بتاؤں, ایک بہت بڑا خطرہ ہے. اگر 1 روپے 75 پیسے بجلی کی قیمت کم ہو گئی تو کہیں حاتم طائی کا جو مقبرہ ڈیمالش نہ ہو جائے. اور میاں صاحب میں نے پرانی خبر دے رہا ہوں آپ کو, ورلڈ بینک میں یہ پریس ریلیز لگا تھا which was a gross understatement. اس نے کہا تھا 10 سال میں آئی پی پیز نے $45 بلین کا نقصان پہنچایا, which was a gross understatement. اگر ہم اس کا کولیٹرل ڈیمیج دیکھ لیتے, جو فیکٹریاں ہم نے کل خبر دی تھی نا کہ 10,000 فیکٹری اوقات ہے ہماری, 2,27,000 فیکٹریاں جو ہیں انڈیا میں چل رہی ہیں, 60 لاکھ سے زیادہ فیکٹریاں جو ہیں. تو ہم نے جو ڈی انڈسٹریلائزیشن کی, ان کو جو ہم نے ان پٹ دیا اور وہ تیل سڑکوں پر بکا, ان پٹ ہم دے رہے تھے نا. یہ لاہور میں سکینڈل نکلا تھا, کسی کو کچھ ہوا کہ تیل لے رہے تھے اور آئی پی پیز کے لیے جو ہم نے دینا تھا اور سڑکوں پہ بک رہا تھا. یہ وہ ڈیمیج ہے میاں صاحب, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح غزق میں اب وہ کہتے ہیں کہ گریڈ 5 لیول کی ہنگر ہے. قائد صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسا ہوا ہے, پیٹرول چوری ہوا ہے, آئی پی پیز کا کچھ بھی نہیں ہونا, وہ ہے جس کو فرنس کہتے ہیں وہ بھی چوری ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے, لیکن قائد صاحب پیٹرول جو ہے وہ سستا ہونے جا رہا ہے, یہ حقیقت ہے. میاں صاحب یہ جو مائی کے لال ہے نا, یہ میری بات, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں. نیور. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے عالمی اداروں کو دے رکھے ہیں. سیکنڈلی یہ اپنے بنائے ہوئے اساسوں کے خود غلام اور مجبور ہیں. یہ کسی قسم کا یہاں پہ کسی قسم کی جو تعدیبی کارروائی ہے, انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیں گے. کیا وجہ ہے؟ بیکاز سارے تو ہینڈ ان گلو ہیں, سب کی تو خود ان کے سٹیکس ہیں ان تمام سیکٹرز میں جو کارٹل بن چکے ہیں. تو یہ ٹھیک کیسے کریں گے میاں صاحب؟ یہ تو کوئی اور ہی ٹھیک کرے گا. لیکن قائد صاحب نہیں, یہ سب کچھ ہے, آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ پہلے ہو چکا, یہ ہو بھی رہا ہے. لیکن جو اس وقت جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہو رہا ہے کیونکہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں سستی ہو رہی ہیں, اور پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے وہ آئے گا, اور اب بھی آئے گا. اگر اس میں جو ہے پیٹرولیم لیوی اس کا ناسور نکال دیا جائے تو پیٹرول اس وقت جو ہے وہ 127-140 روپے تک فی لیٹر ہے, لیکن یہ سستا ہو رہا ہے. سولر جو ہے وہ سستا ہو رہا ہے, سولر جو ہے وہ اس کی قیمتوں میں 20% جو ہے وہ کمی آنے جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو بجلی ہے اس کی قیمتوں میں کمی ہوگی تو ہماری لاگت جو ہے وہ پیداواری لاگت وہ کم ہونے جا رہی ہے, ہمارا ڈالر کم ہونے جا رہا ہے سر, ہمارے جو ہے شرح سود کم ہونے جا رہی ہے. تو اس سے خوشخبریوں سے جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. سر میاں صاحب 14-15 سال تو مجھے بھی اسکرین پہ بیٹھے ہو گئے ہیں, ایک دن بھی ریلیف نہیں ملا, کوئی قیمت ریورس نہیں ہوئی.
10 روپے بڑھاتے ہیں 1.5 روپے گھٹا دیتے ہیں، اور اس کی بڑی ساری ایک ہیڈ لائن لگتی ہے 1.5 روپے گھٹ گیا، اور نکی جی خبر آتی ہے کہ جی 9 روپے بڑھ گئے جی۔ کوئی ریلیف نہیں ہے جو پاس آن انہوں نے کیا ہو، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل یہ بجلی کا معاملہ، یہ چینی کو آپ ٹیسٹ کیس بنا لیں، کسی آدمی کو ہاتھ لگا کے دکھا دیں، آپ ٹچ کر کے دکھا دیں آپ کہ 300 بلین مذاق ہے یار، ہم ٹیکس دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ 2 ٹکے مانگنے کے لیے IMF کے سامنے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے اسحاق ڈار صاحب کہ جس طرح ایک اسکول ٹیچر کے آگے ایک معصوم سا سہما ہوا بچہ بیٹھا ہوتا ہے۔ خیر یہ میری رائے ہے، آپ کی مختلف ہو سکتی ہے۔ بریک کے بعد آتے ہیں اور بات کریں گے بھارتی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ادھر بھی بڑی رونق ہے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ میاں صاحب یہ جو جنگ تھی اور اس میں جو اب تو ان کی پارلیمان میں طیارے گرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ فرمائیے کہ یہ تو ایک فل بلون وہاں پہ ایک پولیٹیکل کرائسس بن گیا ہے، اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے یہاں پہ، اور یوں لگتا ہے کہ مودی صاحب ابھی کہیں فراغت ہی نہ ان کی ہو جائے، کیونکہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ پلمٹ کر رہی ہے۔ ہر چند کی ان کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی ڈس ارے میں ہے، وہ بھی ایڈیولوجیکلی ایک بینک رپٹ گروپ کے طور پر ہی سمجھا جائے گا اس کو، کیونکہ جنہوں نے مودی جن کے قابو نہیں آیا، ہندوتوا کے چکر میں 3-4 ٹرمیں جو ہے وہ بھگتا گیا۔ تو میاں صاحب وہاں پہ اب ایک آپ کو کرائسس نظر آ رہا ہے انڈیا میں؟ قائد صاحب مجھے مودی صاحب جو ہیں وہ 1 مہینہ رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس 1 مہینہ ہے، وہ ہے اگست کا۔ سپٹمبر میں مجھے مودی صاحب کی حکومت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ مودی صاحب جو ہیں وہ گھیرے جا چکے ہیں، نہ صرف اپنی جو ان کی اپوزیشن ہے انہوں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ بہار کا الیکشن وہ بری طرح ہار رہے ہیں، اور وہاں پر جتنی بھی پارٹیز ہیں، وہاں پر جتنے عوام ہیں، وہ مودی جی کے جتنے پالیسیز ہیں ان کے بھی خلاف ہیں۔ ان کو ہر طرف سے جو ہے گھیرا جا چکا ہے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے پاکستان پر جو ہے وہ الزام لگایا پہلگام کا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان پر جارحیت کی، اور پاکستان سے جو ذلت امیز شکست ان کو ملی اس پر انہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ ایک ایک کر کے جو ہے بے نقاب ہو رہا ہے۔ ان کے اندر سے، ان کی پارلیمنٹ کے اندر سے، ان کے جو ملٹری حکام ہیں انہوں نے اس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ آج پھر جو راجناتھ صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے، امت شاہ جو ہیں ان کے سامنے جب حقیقت آئی تو وہ وہاں پر بیگی بلی بن کر جو ہے بیٹھے رہے، اور پھر ان کو پاکستان کا ساتھی قرار دے دیا۔ یہ تو ان کی اصلیت ہے، اس وقت ان کو راہ فرار نہیں مل رہی، وہ تو جا رہے ہیں۔ لیکن جو بھارت کی قائد صاحب ہم سنتے تھے، جو بھارت کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ وہ بہت بڑی جمہوریت ہے، وہ سیکولر ہیں، وہ بھارت کے بارے سنتے تھے بہت بڑی ان کی معیشت ہے۔ میں آپ کو جمہوریت کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ آج ڈان کے ایڈیٹوریل پہ جاوید نقوی، ویری ریسپیکٹڈ جرنلسٹ، وہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ڈکیتی تیاری کر رہا ہے، الیکشن کی ڈکیتی کی مودی۔ وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو ووٹر لسٹوں سے ایکسائز کیا جا رہا ہے، نکالا جا رہا ہے، وہ پورا زور لگا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو الیکشن تھا پچھلا، جو بڑا نام تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اس میں بھی اپوزیشن کے بڑے معتبر لوگوں نے کہا کہ اس نے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو استعمال کر کے یہاں پہ یہ الیکشن جیتا بھی نہیں تھا، وہ سنگل میجارٹی میں نہیں آیا تھا، کولیشن میں۔ اب بہار پہ اس نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، اور اس میں وہ جو خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کے لیے کنڈیشنز ایسی سیٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے پاس فلاں ڈاکیومنٹ بھی ہونا چاہیے، فلاں ڈاکیومنٹ بھی ہونا چاہیے، ورنہ آپ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ سو دس جینٹلمین از گوئنگ ٹو ڈس انفرینچائز a big portion of electorate in بہار جو ہے، بہار پورا کا پورا مودی جی کے خلاف جو ہے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس میں انہوں نہیں مان رہے الیکشن کمیشن کی بات۔ وہاں پر جو اپوزیشن ہے اور جو ان کی اپنی پارٹی کے جو وہاں پر نیتا ہیں وہ بھی ان کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے الیکشن کمیشن میں اس طرح کے ڈاکومنٹس مانگنے تھے تو 6 ماہ پہلے مانگتے۔ یہ تو مودی جی کی چال چلنے والی نہیں ہے، لیکن مجھے خالصتان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے جو خط لکھا ہے آج، اس میں باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے کہ خالصتان بنے ہی بنے، اور جو انٹرنیشنل رپورٹس آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک آ رہی ہیں انڈیا کے بارے میں۔ میرے پاس کچھ اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ
آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ لکھا گیا ہے اس جو رپورٹس ہیں اس میں لکھا گیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ غریب انڈیا میں پائے جاتے ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ ان پڑھ انڈیا میں پائے جاتے ہیں, دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگار انڈیا میں پائے جاتے ہیں. یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 70% آبادی کے پاس بیت الخلا نہیں ہے, اور اس میں لکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ جسمانی اعضاء بیچنے والے وہ انڈیا میں پائے جاتے ہیں, اور جو فٹ پاتھ پر پورے خاندان کی تعداد ہے وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے کہ فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں. اور غربت کے ہاتھوں سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ انڈیا میں ہو رہی ہیں, اور بھارت $500 ارب کا مقروض ہے, اور جو $377 ارب کے ان کے ذخائر ہیں زر مبادلہ کے, وہ بھی انہوں نے اپنے بینکوں سے 8% سود پر جو فیصد پر لے رکھے ہیں, وہ بینکوں کے پیسے ہیں. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے قاضی صاحب کہ 29 اور 22 صوبے جو ہیں, 29 میں سے 22 صوبے وہ آزادی مانگ رہے ہیں, اور 100 ایسی ملٹریز ہیں جو بھارتی فوج کے خلاف برسر پیکار ہیں. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انڈیا کے کم از کم 40% حصے پر انڈیا کی حکومت نہیں ہے, اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جس پر انڈیا نے سیز فائر کیا ہے. اس سے اندازہ کیجئے وہ کتنا برا پڑوسی ہے. اور یہ بھی اس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا میں بھارت میں ایڈز جو ہے وہ سب پھیل رہی ہے, وہ سب سے زیادہ دنیا میں جو ریشو ہے وہ انڈیا میں ہے. قائد صاحب یہ ہے بھارت کی حقیقت. بھارت کی حقیقت تو مودی نے 11 سال میں یہ بھارت کو اس نہج پر پہنچایا. قائد صاحب میاں صاحب دیکھیں, پہلے سیکولرزم کا ڈرامہ چلایا وہ فارغ ہو گیا, اس سے پہلے نہرو نے نہروین سوشلزم کا ڈرامہ چلایا وہ بھی فارغ ہو گیا. اس کے نتیجے میں اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو انڈیا میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ 1 مئی کو جس طرح سے وہاں پہ 25 کروڑ لوگ اسٹرائکس پہ تھے, وہاں کے عوام نے ٹوٹلی جو پولیٹیکل پارٹیز اور پرٹیکولرلی جو ورکر اور سکلڈ ورکر ہے انہوں نے نو کانفیڈنس کر دیا ان پارٹیوں پہ. ایک وہاں پہ پچھلے سال انہوں نے ایک معاہدہ کیا تمام ٹریڈ یونین میں, وہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں, 25-30 کروڑ لوگ وہاں ٹریڈ یونین میں منظم ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے کسی احتجاج میں, اور یہ جو کسانوں کی جو ٹریڈ یونینز تھی جنہوں نے 14 مہینے وہاں پہ کیا, ان کا کوئی پارٹی یہاں پہ نہ آئے, کوئی پارٹی ہمیں جو ہے اندر. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم پر ٹوٹلی, اور یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو سسٹم 200, 400, 500, 1000 بندوں کے لیے بنا ہے پھر تو یہ بڑا اچھا ہے, لیکن اگر وہاں اور بھی لوگ کروڑوں رہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا جی کہ ریڈیوسز 50 day الٹیمیٹم فار پیوٹن ٹو 10 or 12 days. یہ جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو بھی جو ہے میرے خیال میں اپنے جو ان کے بڑے اچھے طبی ماہرین ہوتے ہیں ان کے ہاں بڑے ماشاءاللہ, اس میں بڑے پاکستانی بھی بڑے نامور لوگ ہیں, تو ان کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے, سمجھنے کچھ نہیں آ رہی. انہوں نے GDP کا 3% جو ہے ریونیو بڑھانا ہے, قرضہ الارمنگ لیول پہ پہنچ چکا ہے. لیکن قائد صاحب مجھے تو بہت بڑی جنگ نظر آ رہی ہے جو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, 2 دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک تو روس کو بھی دھمکی انہوں نے دی ہے, دوسری جانب ایران کو بھی دھمکی دے دی ہے. میاں صاحب انہوں نے کہا کہ اگر ایران جیسے ملک سے جوتے کھائے اسرائیل نے, انہوں نے ترلا کیا قطر کے پرائم منسٹر کا کہ ہمارے جتنے انٹرسٹ ہیں اپنا مڈل ایسٹ میں, ایران کو کہو کہ اپنے ہائپرسونک میزائل وہاں پہ نہ داغے. یعنی حالت یہ ہے. تو آپ پیوٹن سے لڑنے چل پڑے ہیں, اب آپ چائنا سے لڑیں گے. چائنا نے اس پچھلی جنگ میں ڈیمونسٹریٹ کر دی ہے اپنی حکومت ایکسپرٹیز اور اپنے جو جنگی آلات کی سپیریورٹی ہے وہ اس نے اسٹیبلش کر دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس زوال کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی کس طرح, وہ ٹیرف بڑھا کے. ٹیرف نے امریکی عوام کا مزید برکس نکال دینا ہے. وہی سارے ٹیرف کی جو قیمت ہے وہ امریکی عوام دیں گے, موصوف کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن قائد صاحب دیکھیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ ایک جانب جو ہے وہ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 بڑی جنگیں میں نے رکوائی ہیں, دوسری جانب وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ایران کو بھی انہوں نے دھمکی دی ہے, انہوں نے کہا کہ ایران نے اگر اپنا جوہری پروگرام جو ہے ترک نہ کیا تو ہم ایک چٹکی میں اس پر جو ہے حملہ کر دیں گے, اس کو تباہ کر دیں گے. اسرائیل جو ہے وہ بھی دھمکی دے رہا ہے. تیسری جانب آپ دیکھیں کہ رشیا کو بھی دھمکی دی جا چکی ہے. تو یہ اگر حملہ ہوتا ہے ایران پر تو ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم بہت سرپرائز دیں گے, بہت بڑا, اور اتنا بڑا نقصان دیں گے جس کو چھپایا نہیں جا سکے گا. میاں صاحب پروگرام ہم خاتمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن جنگ اور ہے. وہ جنگ یہ ہے کہ اسرائیل کے ایشو پہ عوام کھڑے ہو گئے ہیں, ویسٹ کے اور مغرب کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں.
اس طرح اسرائیل جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی انسرجنسی کی ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ہینڈ ان گلو ہے، بلوچستان اور یہ جہاں پہ ساری مداخلت کرتے ہیں، مگر سب سے بڑا جو آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ تو ہر طرف بدمست ہاتھی کی طرح جو ہے بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل اور جو ہندوؤں کا گٹھ جوڑ ہے مودی کا، وہ تو بلوچستان کے اندر جتنی بھی انریسٹ پیدا کر رہا ہے وہ اسرائیل کا کھرا وہاں پکڑا گیا ہے۔ قائد صاحب الجزیرہ کی ایک رپورٹ آئی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسرائیل جو بلوچستان کے اندر بی ایل اے کے ساتھ گٹھ جوڑ میں ملوث ہے، وہاں پر وہ صرف فتنۃ الہندوستان نہیں ہے بلکہ وہ ساتھ ساتھ فتنۃ الاسرائیل بھی بن چکے ہیں۔ میں ایک آپ کو بات بتا دوں، میں اسی پہ اپنا پروگرام کلوز کرتا ہوں کہ وی ول سی ان ڈیز ٹو کم، بہت جلدی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب یورپ کہ جو عوام ہے وہ علیحدہ پیج پہ ہو گئے ہیں اور حکومتیں علیحدہ ہو گئی ہیں، and we'll see strugglings unfolding اسرائیل کے ایشو پہ اور معیشت کے ایشو پہ۔ اجازت دیجیے، یہ ہمارا آج کا شو تھا، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔